وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ تو بت پرست تھے اور بت پرستی ہی کو اپنا دین بنایا ہوا تھا. کبھی کبھی ان کی ملاقات یہودیوں سے یا نصرانیوں سے بھی ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسے ہی ان کی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی تو اس وقت مشرکین نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کا ذکر کیا ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کے جواب بھی ان سے پوچھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. صورتحال یہ تھی جیسا کہ پہلے بھی کئی بار ذکر ہوا کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نبی آخر الزمان یعنی آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. لیکن ان کی خواہشات کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری زمانے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخر بنی اسرائیل میں سے مبعوث فرمایا. اب یہ اصلی بات کہ ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے کہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہوں آخری زمانے کے نبی. اگر وہ یہ بات کہتے تو سارے مشرکین عرب جو تھے وہ بھی بنو اسماعیل میں سے تھے. تو ان کو یہ اندیشہ ہوتا کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ ہمیں بنی اسماعیل سے کوئی پیغمبر منظور نہیں ہے تو اس سے عربوں کی مشرکین عرب کی نسلی عصبیت کو دھچکا پہنچ سکتا تھا اور اس صورت میں وہ یہودیوں کو بھی اپنا دشمن سمجھ سکتے تھے کہ وہ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان میں کسی نبی کے مبعوث ہونے کا انکار کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے اور ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی وحی نازل نہیں کی، کسی بھی انسان کو کوئی کتاب کسی کے اوپر کتاب نازل نہیں کی. ان کا اندرونی مقصد تو بظاہر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہے اور اب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں فرمائیں گے، بلکہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ چکی اور اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی.
اسی طرح ان کے دل میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وقتاً فوقتاً کوئی وحی کوئی جبریل علیہ السلام لے کر آئیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وحی کی تلاوت کریں. تو شاید یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے اندرونی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی. لیکن ظاہری مطلب یہ تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی تاکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ تھپکی جائے اس بارے میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں. تو اس سیاق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کے صحیح قدر نہیں پہچانی. ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اے پیغمبر اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں. اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو. اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا ظلم تھا وہ سب کے سب تم سے گم ہو کر رہے. یہ پہلی آیت میں جو آیات تلاوت کی گئی ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بات کا جواب دیا ہے جو اہل عرب کو بہکا رہے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو فرمایا کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری یا وحی نہیں اتاری تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی کہ جیسی کرنی چاہیے تھی. قدر نہیں پہچانی کہ معنی یہ ہے کہ اگر وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، جیسا کہ ان کے اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، جس کے معنی یہ کہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں. اگر اللہ ہے اور وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اسی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو یہ کہنا
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، وحی نہیں اتاری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے انسان کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر بھیج دیا. اس کو نہیں بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، یہ بتائے بغیر انسان کو بھیج دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، اس کی صفات پر ایمان ہو تو کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا حکیم مطلق اور ایسا علیم مطلق جس کو ساری چیزوں کا علم ہے اور سب چیزوں کی حکمت سے وہ واقف ہے، وہ ایسا بے فائدہ کام کرے گا کہ ایک آدمی کو سفر پر روانہ کر دے اور اس کو بتائے نہیں کہ تمہارا مقصد اس سفر کے لیے کیا ہوگا. تو اس طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسالت کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا، کسی کو پیغمبر نہیں بنایا، کسی پر وحی نازل نہیں کی، تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ اس نے انسان کو زندگی کے سفر پر بغیر مقصد بتائے اور بجائے سفر کا طریقہ بتائے دنیا میں بھیج دیا. اگر کوئی شخص اپنے کسی نوکر کو، اپنے خادم کو کہے کہ تم لاہور چلے جاؤ اور 1 مہینے کے بعد واپس آنا، تو اب اس کو صرف اتنا حکم دے دیا، لیکن یہ بتایا کہ لاہور جا کے وہ کیا کرے گا، اس مقصد کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ کیا کام ہوگا وہاں. تو یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہوگی کہ کسی کو بھیج دے اور بعد میں اس کو بتائے نہیں کہ میں کس لیے بھیج رہا ہوں. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بشر کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے سفر پر انسان کو بھیجا گیا اور اس کو کوئی ہدایت فراہم نہیں کی گئی. تو اس لیے اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی کہ پہچاننی چاہیے تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسا فعل منسوب کر دیا جو انتہائی حماقت ہے، العیاذ باللہ. تو فرمایا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ سرے سے غلط ہی ہے کہ اللہ نے کسی پیغمبر پر یا کسی بشر پر کوئی بات نازل نہیں کی. یہ اگر اور ساری باتیں بھی چھوڑ دی جائیں تو صرف اتنی بات اس کے بطلان کے لیے کافی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں پہچانی اور اس کی طرف ایسا کام منسوب کیا جو کوئی احمق بھی نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ کہنے والے چونکہ یہودی تھے جنہوں نے مشرکین کو بہلانے کے لیے یا بہکانے کے لیے یہ بات کہی تھی، تو ان سے اب براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ قل، یعنی یہ کہہ دو یہودیوں سے کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نورم وہدی للناس، جو ایک سراپا نور تھی، روشنی تھی ہدایت کی اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب تھی. وہ کون لے کر آیا تھا؟ تم بھی خود مانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی، چاہے وہ وحی کے ذریعے ہو یا لکھی ہوئی تختیاں آپ کو دی گئی ہوں. دونوں صورتوں میں کتاب آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. لیکن اس کا تم نے حشر یہ بنایا کہ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کتاب کے کاغذ بنا لیے. قراطیس قرطاس کی جمع ہے جس کے معنی ہے کاغذ، ورق. تو تم نے کیا کیا کہ اس کتاب کو بجائے اس کے کہ ایک مجموعے کی شکل میں رکھتے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تم نے اس کے حصے بکھرے کر لیے اور مختلف کاغذوں کی شکل میں اس کو محفوظ رکھا. بجائے اس کے کہ کتاب کی شکل میں آئے، تم نے اس کے مختلف حصے بنا کر اس کو مختلف کاغذوں میں لکھ لیا. اور اس کاغذوں پر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے جس کاغذ کو ہم چاہیں لوگوں کے سامنے دکھائیں اور جس کو چاہیں چھپا لیں. تورات کے جو احکام ہماری مرضی کے یا ہمارے مفاد کے خلاف ہوں
ان کو ہم چھپا لیں اور جو دوسرے کاغذ ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ تو تم نے اس کو کیا بنایا؟ قراطیس یعنی ورقوں کی شکل میں بنایا، تبدونہا کہ وہ ورقوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ تخفون کثیرا، اور بہت سے حصے تم چھپا لیتے تھے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو چھپاتے تھے وہ بہت تعداد میں تھیں آیتیں جن کو چھپایا ہوا تھا۔ کن چیزوں کو چھپایا ہوا تھا؟ ایک تو وہ آیتیں جو ان کی خواہشات کے خلاف تھیں، ان کو چھپایا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دوسرے وہ آیتیں تورات کی جو آنے والے انبیاء سے متعلق تھی۔ تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، مگر اس کو چھپا رکھا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتم الانبیاء نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی ذکر تھا، اس کو بھی چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ فرمایا کہ وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی ان کا تو تم نے یہ حشر بنایا کہ بجائے اس کے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرتے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے، اس میں سے کچھ حصہ چھپا لیتے تھے، کچھ حصہ ظاہر کر دیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب میں تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی تھیں، ان باتوں کا علم دیا گیا تھا جو اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ آگے فرمایا قُلِ اللَّهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں اس سوال کا، آپ کہہ دیجئے ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا جواب وہ بھی یہی دیں گے کہ اللہ نے دی تھی، اور اس کے سوا کوئی اور جواب ہو بھی نہیں سکتا۔ لہذا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی، اور جب وہ کتاب نازل کر سکتا ہے تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتاب نازل ہوا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ان پر حجت تمام کر دیجئے۔ ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون، پھر جب وہ ہٹ درمی پر آمادہ ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ذرهم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ فی خوضہم یلعبون، یعنی وہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ یہ ایک طرح سے مذاق ہے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، تو اپنے اس بیہودہ گفتگو میں یہ قسم کا مذاق کرتے رہیں، آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں۔ پھر فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی تھی، تو یہ قرآن بھی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور مبارک ہے، یہ بڑی برکت والی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک نئی کتاب ہے بلکہ مصدق الذی بین یدیہ، اور اس سے پہلے جو ان کے سامنے کتابیں، آسمانی کتابیں تھیں، تورات یا انجیل وغیرہ، ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں کو بالکل نظر انداز کر کے یا ان سے انکار کر کے ایک انوکھی کتاب نازل کی گئی ہو، بلکہ اس کی بہت سی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جن میں سے یہ بات بھی داخل ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہ کرو۔ ام القریٰ یہ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ ام کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، اور قریٰ جمع ہے قریہ کی جس کے معنی بستی کے ہوتے ہیں، یعنی بستیوں کی ماں، گویا بستیوں کا اصل مرکز، کیونکہ اس میں کعبہ مشرفہ موجود ہے، اس واسطے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ اس لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے آگاہ کریں، خبردار کریں، یعنی براہ راست جن کو فی الحال آپ خبردار کریں گے وہ مکہ مکرمہ اس کے
ماحول کے لوگ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ مکرمہ اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے بعد جو علاقے ہیں وہ آپ کی دعوت کا حصہ نہیں ہیں، یہ مطلوب نہیں، اس لیے کہ دوسری آیات میں صاف صاف فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن چونکہ دعوت کا آغاز ہونا تھا ام القریٰ سے، اس لیے خاص طور پر ام القریٰ کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ام القریٰ اس کے لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور تم جو کچھ کہتے رہو، چاہے مشرکین یا یہودیوں میں سے کفار، لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دینا ہے، تو وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لانے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ ایمان کے بعد انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، نماز کی جو حقوق بجا لائے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے قلمرو کے تمام گورنروں کو یہ ہدایت دی تھی کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ موطا امام مالک میں ہے کہ سارے گورنروں کو یہ ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ نماز پڑھو اور پڑھاؤ۔ تو جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے، اور فرمایا وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعُ، جو نماز ہی کو ضائع کر دے گا، یعنی اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، پابندی نہیں کرے گا، تو وہ دوسرے کام اس کے زیادہ برباد ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد یہاں خاص طور پر نماز کا ذکر کیا کہ ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے یعنی نماز، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ میں بھی ویسی وحی اتار سکتا ہوں جیسے کہ اللہ نے اتاری ہے۔ اس سے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عام گفتگو میں تو جھوٹ بولے نہیں اور پھر اللہ کے اوپر ایک بہتان لگا دیں؟ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ باندھے۔ دوسرے اس میں اشارہ بعض مشرکین کے قول کی طرف بھی ہے کہ بعض مشرکین نے بعض مواقع پر یہ بات کہی تھی کہ بھئی کیا ہے یہ جو قرآن جو آیا ہے جس کو یہ وحی کہتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں اس میں مذکور ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی بنا سکتے ہیں۔ لو نشاء ایک موقع پر کہا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسی بات ہم بھی بنا سکتے ہیں، ان هي الا اساطیر الاولین۔ تو
یہ ان کا قول یہ تھا، تو ہم بھی یہ کر کے اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف بھی روئے سخن ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یا یہ کہے کہ میں بھی اس جیسا کلام اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے۔ ان سب لوگوں کا جو شرک کر رہے ہیں، جو اس کتاب قرآن کریم کی تکذیب کر رہے ہیں اعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں، ان کا آخری انجام یہ ہوگا کہ وَلَوْ تَرَى، مگر آپ یہ دیکھیں منظر تو بڑا ہولناک منظر ہوگا کہ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی موت ان کے اوپر طاری ہو رہی ہوگی، نزع کا عالم ہوگا، تو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں سزا دی جائے گی کہ کاہے کی وہ سزا دی جائے گی، کیسے؟ ذلت کی سزا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں بناتے تھے جو حق نہیں تھی، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تکبر کے ساتھ اعراض کرتے تھے۔ بَلْ قَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم نے تم کو اسی طرح تنہا دوبارہ زندگی دی ہے، تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، تمہارا مال، تمہارے اسباب، تمہاری جائیداد، تمہارے گھر، تمہارے باغات، یہ سب پیچھے چھوڑ دیے ہیں، اب ان میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور اسی طرح آ گئے ہو جیسے کہ پیدا کیے گئے تھے۔ اب بتاؤ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زعم تھا کہ یہ ہمیں سفارش کر کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ضَلَّ عَنْكُمْ، غائب ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ کیا گم ہو گئے؟ ما کنتم تزعمون، وہ بات گم ہو گئی ہے جس کا تمہارا زعم تھا۔ تو یہ منظر کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر تم اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر، قرآن کریم کو جھٹلانے پر آمادہ ہوئے تو تمہارا انجام یہ ہو۔ وآخر دعوانا